अस्सलाम वालेकुम, ज़ीकोपीडिया IT इन्फो में खुश आमदीद। आज मैं आपको बहुत ही कारआमद चीज़ बताने लगा हूँ इस टीवी बॉक्स के बारे में, जिसके अंदर ई लाइफ इंस्टॉल होता है। या कोई भी आप एंड्रॉयड बॉक्स है, क्या कोई भी आप एंड्रॉयड टीवी है, एंड्रॉयड मोबाइल है, या एंड्रॉयड में कोई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो उसमें फिक्स्ड होती हैं, तो उसको डिलीट करने का तरीका भी बताऊंगा। अनलॉक का तरीका तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अनलॉक की करना या बाईपास करना, कुछ इसको जो है ना वो बाईपास कहते हैं, कुछ इसको अनलॉक कहते हैं। तो मैं आपको जो है ना वो इस टीवी बॉक्स को यूज़ करने का तरीका बताऊंगा कि टीवी बॉक्स कैसे यूज़ होता है। और इसके अंदर एक जो एप्लीकेशन होती है ई लाइफ की, कभी कभी हम उसको ई लाइफ को जो है ना वो क्लिक कर बैठते हैं गलती से, तो वो परमानेंटली ई लाइफ ही सामने शो हो जाता है और यूज़र नेम पासवर्ड मांगना शुरू कर देता है। तो मैं आपको जो है ना वो ये आज तरीका बताऊंगा। ये बॉक्स है हमारा एटिसलात एंड्रॉयड बॉक्स DWI 859 या 259S। ये इसमें जो है ना वो 559S भी बाज़-औक़ात किसी पे लिखा होता है। तो ये हम इसको जो है ना वो एक दफ़ा बाईपास करते हैं। तो बाईपास करने के लिए हम जो है ना वो इसके अंदर USB लगाते हैं। USB पोर्ट में हम जो है ना वो USB लगाते हैं। USB ये फॉर्मेटेड होती है FAT32 पे, और जब इसके ऊपर इसके अंदर जो है ना वो FAT32 पे करते हैं फॉर्मेट, और इसमें कुछ एप्लीकेशन डाल देते हैं APK टीवी बॉक्स के रिलेटेड, तो हम इसको जो है ना वो जब USB लगाते हैं तो ये यहाँ पे ब्राउज़ शो होती है। तो इसको हम ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ करके, और इसके बाद हम इसको जो है ना वो इंटरनल स्टोरेज पे लेके आएंगे। इंटरनल स्टोरेज के बाद ऐप्स में हम जाएंगे। ऐप्स में जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐप्स आएगा, और उसके बाद जो ना वो नीचे फिर एप्लीकेशन हम देखेंगे। ये एप्लीकेशन है, हम इसमें जो ना वो फाइल्स ढूंढेंगे, फाइल्स वाली एप्लीकेशन जिसमें फाइल मैनेजर, ये ई लाइफ जैसे ये ई लाइफ है एप्लीकेशन है। ये इसको हम डिलीट करने का तरीका भी देखेंगे कि ये परमानेंटली डिलीट कैसे होगी। परमानेंटली तो नहीं होती ये जब हम इसको दोबारा फॉर्मेट करेंगे तो ये दोबारा शो होगी, लेकिन जब तक हमारा एक चलता रहेगा, साल 2 साल 5-6 महीने, तो जब तक फॉर्मेट नहीं करेंगे तब तक ये ई लाइफ दोबारा हमें शो नहीं होगी। तो ये फ़ाइल आ गई हमारी, फ़ाइल ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो हमें इसके बाद हमें कीबोर्ड की मदद लेनी पड़ेगी। कीबोर्ड पे ये टैब प्रेस करना पड़ेगा, ये टैब है। तो जब टैब प्रेस करेंगे तो ये डाउनलोड पे आ जाएगा। तो इसको फिर नीचे करेंगे तो ये USB का जो भी नाम रखा हुआ, ज़ीकोपीडिया मैंने नाम रखा हुआ USB, तो इसको जो ओपन कर लेंगे। तो इसके बाद हम रिमोट के साथ भी हम इसको कर सकते हैं। ये टीवी ऐप के नाम पे से फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, इसमें मैंने टीवी ऐप की जो ना वो टीवी ऐप रखी हुई है इस फोल्डर में। तो हमने सिर्फ अभी करना ये है कि इसमें सिर्फ जो टीवी लॉन्चर है, ये टीवी लॉन्चर है, इसको हमने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको हमने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। ये एक दफ़ा सेटिंग मांगेगा, और सेटिंग मांगने के बाद फिर इसको अननोन सोर्स पे जो है ना वो ओके करना पड़ेगा। तो उसके बाद इसको बैक करेंगे और दोबारा टीवी लॉन्चर पे जो है ना वो करेंगे तो ये इंस्टॉल पे आ जाएगा। इंस्टॉल करेंगे तो ये ATV लॉन्चर ठीक हो गया। साथ ही आपने जो है ना वो एक्टिविटी लॉन्चर भी इंस्टॉल करना है। एक्टिविटी लॉन्चर इंस्टॉल करोगे तो इसको आपने डन कर देना है, ठीक है। एक्टिविटी लॉन्चर इंस्टॉल करने के बाद आपने ये लॉन्चर करना है। ये लॉन्चर आपका जो है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छा खूबसूरत, और इसको हमने ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे, ये इसको अलाउ करेंगे, और ये आपके सामने लॉन्चर शो हो रहा है। ATV लॉन्चर जो आपने इंस्टॉल करा था वो भी सामने नज़र आ रहा है। और इसके बाद आपने ये देखें, ये सिस्टम ऐप में आपको ये कुछ फाइलें नज़र आएंगी, जिसमें ये ई लाइफ ऑन ये वाली एप्लीकेशन भी होगी। और अगर हम गलती से इसको ऑन कर बैठेंगे, गलती से हम इसके ऊपर क्लिक कर बैठेंगे तो ये ई लाइफ पे चला जाएगा और यूज़र नेम ID पासवर्ड वगैरह मांगता रहेगा, तो हम इसको जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो हम इसको अभी करते हैं, सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाके हम इसको सबसे पहले जो है ना वो वाईफाई कनेक्ट करते हैं नेटवर्क में। ये वाईफाई शो हो रहे हैं, ज़ीकोटेक 5G क्योंकि बॉक्स है, इसमें 5G भी कनेक्ट हो सकता है, 4G भी कनेक्ट हो सकता है। हम इसमें जो है अभी पासवर्ड लगाएंगे।
یہ کنیکٹ ہو رہا ہے، کنیکٹ سکسیزفلی ہو گیا. اور ابھی ہم اسی کو ایکٹیویٹی لانچر کھولنا ہے. ایکٹیویٹی لانچر یہ اپلیکیشن نظر آئے گی آپ کو، اور اس کو اوکے کرنا ہے آپ نے. تو اس کے آپ نے جو ہے نا وہ سیٹنگ میں چلا جانا ہے. سیٹنگ میں جا کے اس کا سیٹنگ کا جو آپشن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سا آپشن. یہ ڈیولپمنٹ، یہ والا یہ آپشن آپ نے کھولنا ہے. یہ آپ کھولیں گے، یہ ڈیولپر آپشن ہے، اور یہاں پہ آپ نے اس کو ڈیبگنگ آپشن آن کرنا ہے. یہ نظر آ رہا ہے ڈیبگنگ آپشن، اس کو ڈیبگنگ آپشن آن کر لینا ہے. یہ آپ کے موبائل میں بھی ہوتا ہے ڈیبگنگ آپشن، اس کو آپ نے آن کرنا ہے. اوکے کریں گے تو یہ ڈیبگنگ آپشن آن ہوگا. اس کے بعد ہم نے جو ہے نا وہ لے کے جانا ہے اس کو وائی فائی پہ ہم دیکھیں گے تو یہ وائی فائی ہمارا کنیکٹڈ ہے. اس کو اوپن کر لیں گے، اور اس میں یہاں پہ دیکھیں گے یہ نظر آ رہا ہے میک آئی پی ایڈریس. یہ آئی پی ایڈریس شو ہو رہا ہے. تو ہم کمپیوٹر کی اسکرین پہ آپ کو دکھاتے ہیں. ایک اپلیکیشن ہے اے ڈی بی کنٹرول، اے ڈی بی ایپ کنٹرول. یہ آپ کو دو صورتوں میں ملے گا. یہ ایک تو ایگزی ملے گا آپ کو انسٹالر، آپ انسٹال بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپ کو پورٹیبل بھی ملے گا. یہاں پہ آپ نے جو نا اے ڈی بی ایپ کنٹرول آن کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ ایک ایپ جو ہے نا وہ آپ نے رن کر لینی ہے. یہ اے ڈی بی ایپ کنٹرول رن ہو رہی ہے، لوڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ آپ کا انٹرفیس ہے. آپ نے یہ والا جو آئی پی ایڈریس ہے نا، یہ والا آئی پی ایڈریس یہ نظر آ رہا ہے سامنے، یہ جو کنیکٹڈ کیا ہوا ہے آپ نے وائی فائی کے اوپر جو آپ نے جو کنیکٹ کیا اس کا جو آئی پی ایڈریس یہاں پہ شو ہو رہا ہے نا، یہ آئی پی ایڈریس آپ نے اس ایپ کے اے ڈی بی ایپ کنٹرول کے یہاں پہ اس ایریے میں یہاں پہ لکھنا ہے. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ لکھا ہوا ہے. یہ آپ نے یہاں پہ لکھ کے، اور اس کو جو ہے نا وہ یہ پورٹ آٹو رکھنی ہے، اس میں چینجنگ نہیں کرنی ہے، اور اس کو کنیکٹ کر لینا ہے. جب آپ اس کو کنیکٹ کریں گے تو یہ کنیکٹ ہوگا، اور ادھر یہ پرمیشن پوچھے گا کہ آپ کا جو ہے نا وہ یہ ڈیبگنگ وائی فائی ڈیبگنگ وائرلیس ڈیبگنگ آن کرنا چاہتا ہے بندہ. اس کو آپ نے آن کرنا ہے. تو آپ نے اس ریموٹ کے ساتھ اوکے کا بٹن کر کے اس کو پھر یہ سائڈ کے ایرو کے ساتھ یہاں پہ لانا ہے، اور اس کو پھر اوکے کر دینا ہے. جب اوکے کریں گے تو پھر یہ آپ کا یہاں پہ یہ چیزیں جو آپ کے ایپس جو آپ کے اس ٹی وی باکس کے اندر انسٹال ہوئی ہیں وہ ساری لسٹ کے جو ہے نا وہ ساری لسٹ دے دے گا. آپ نے اس کو کرنا ہے یس کرنا ہے. اور ابھی آپ نے جو ہے نا وہ یہ لوڈنگ ہو رہا ہے، ڈیٹا بیس اس کا لوڈنگ ہو رہا ہے. تو ابھی یہ اپلیکیشن جو ہے نا وہ آپ کے اس کے اندر انسٹال ہے اس ٹی وی باکس کے اندر. یہ وہ چیز ہے ای لائف جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے بار بار. ٹھیک ہے، یہ والی اس کو آپ نے کرنا ہے سلیکٹ. اس کو آپ نے کرنا ہے سلیکٹ کر کے، اور اس کو آپ نے یہاں سے جو ہے نا یہ والا آپشن یہاں پہ آ جائے گا ان انسٹال. سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو کر دینا ہے ان انسٹال. تو یہ لوڈنگ ہوگا. وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا یہ جو ہے نا وہ اپلیکیشن سسٹم سے نکل رہی ہے، کیا آپ کو اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ اس کو بولو یس. تو وارننگ بھی دے گا، وارننگ کرنا ہے اس کو. وارننگ کی نہیں سننی، آپ نے اوکے کر دینا ہے. اور وہ پوچھے گا کہ یس پرماننٹلی ان انسٹال. تو وہ کہے گا کہ آپ نے کہنا ٹھیک ہے، تو وہ اس نے پھر اس کو ان انسٹال کرنا شروع کر دینا ہے. یہ پروسیجر آپ اپنے موبائل کی جو اینڈرائڈ ہے، اپنا اینڈرائڈ موبائل ہے، اس میں بھی آپ اپنی کورین موبائل کچھ اپلیکیشن ہوتی ہیں جو فکسڈ ہوتی ہیں، کورین ایپس ہوتی ہیں، یا کوئی اور چیز اپلیکیشن جو آپ کو پسند نہیں اپنے موبائل میں، اس طریقے سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھو آپ کے سامنے وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ ریمووڈ اپلیکیشن 1/1. آپ نے ایک ہی سلیکٹ کری تھی، اور اس نے کہا ہے کہ یہ آپ کی اپلیکیشن یہاں سے ریموو ہو چکی ہے. ابھی آپ اس میں یہاں سے آپ جو نا وہ اپلیکیشن اس کے اندر انسٹال بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ انسٹال کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ یہ بٹن انسٹال کا ہے، یہاں پہ یہ انسٹال کا بٹن ہے، اور یہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ اپلیکیشن آپ کو دینی ہے ایڈ اپلیکیشن ایڈ کرنی ہے آپ نے. یہ میں نے کچھ پہلے بھی ایڈ کری ہوئی ہیں، یہ میں آپ کو ایڈ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں.
نئے طریقے سے. یہ میں نے یہ فولڈر رکھا ہوا ہے اعتصالات ٹی وی. تو اس میں فار ایگزامپل میں نے جو ہے نا وہ یہ ریڈ باکس کی اپلیکیشن ہے, ریڈ باکس ٹی وی, یہاں یہ اپلیکیشن ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپلیکیشن آلریڈی یہاں پہ سلیکٹ کی ہوئی ہے, یعنی کہ لوڈ کی ہوئی ہے. تو انسٹال نہیں کی ہوئی ہے لیکن لوڈ کی ہوئی ہے اس پروگرام میں. تو آپ نے اوور رائڈ کرنا ہے. تو اوور رائڈ کرنا ہے تو یس, اگر نہیں کرنا تو نو کر دیں. اور یہاں پہ آپ نے اس کو ریڈ ٹی وی باکس, یہ والا ریڈ ٹی وی باکس ہے, اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. اور یہاں سے آپ نے انسٹال کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. تو انسٹال کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ اپلیکیشن انسٹال ہو رہی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اپلیکیشن آپ کی انسٹال ہو چکی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہماری اپلیکیشن آئی ہے یا نہیں آئی ہے. یہ ریڈ ٹی وی باکس پہلی والی اپلیکیشن یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ اپلیکیشن انسٹال ہو چکی ہے. ابھی میں یہاں پہ ایک اور اپلیکیشن آپ کے سامنے انسٹال کروں گا. ابھی فار ایگزامپل آپ نے یہ ریپڈ اسٹریم ہے, یہ اپلیکیشن میں نے, یہ ریپڈ اسٹریم, اور اس کو ہم جو ہے نا وہ انسٹال کریں گے. تو یہ انسٹال ہونی شروع ہو جائے گی. تو جب یہ فنش ہوتی ہے تو پھر آپ کے سامنے دکھاتے ہیں. وہ دیکھیں یہ ریپڈ اسٹریم انسٹال ہو چکی ہے. اس کے سامنے, اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھیں گے, یہ دکھائیں گے کہ یہ نیٹ فلکس کی اپلیکیشن ہے. نیٹ فلکس کی آپ اس کو بھی انسٹال کریں, اور انسٹال کر کے آپ اپنے اس کی اسکرین پہ دیکھتے رہیں کہ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہاں پہ دونوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں. جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, تو یہ دیکھو نیٹ فلکس یہاں پہ شو ہو گئی ہے. تو یہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہے. کمپیوٹر کو کنیکٹ کیا اپنے یہ اس ڈیوائس کے ساتھ, ٹی وی باکس کے ساتھ, اور یہاں سے ہم نے جو ہے نا وہ سسٹم ایپ اب ہم نے انسٹال کرنی ہے, سسٹم ایپ ان انسٹال کرنی ہے. اور یہ اس کی جو ہے نا وہ سسٹم ایپ ہے. یہ سسٹم ایپ ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کوئی اپلیکیشن جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی تو اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کلاک ہے, یہ ٹیکنیکلر کی یہ ایکسپیرینس سینٹر ہے, یہ ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. یا کوئی اور اپلیکیشن جو ہے نا وہ آپ کو اگر فار ایگزامپل اچھی نہیں لگ رہی, آپ کا لوگو اچھا نہیں لگ رہا اس کا, یا کوئی اور چیز اچھی نہیں لگ رہی, تو آپ اس کو جو ہے نا وہ ریموو کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ جو ہے نا وہ اس اپلیکیشن کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ آپ مزید اس پہ سرچ کریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ملیں گی. ٹولز ہیں, یہ ساری جو ہے نا وہ اس کی ڈیٹیل نظر آتی ہے. اس میں جو والیوم وغیرہ یہ سارا کچھ یہ چیک کر سکتے ہیں. یہ موبائل کی اسکرین, یعنی کہ موبائل بھی آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ابھی ٹیکنیکلر DWI 859S جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے. تو اگر موبائل لگا ہوگا تو موبائل کی یہاں پہ ڈیٹیل آئے گی, والیوم پلس یہ وہ سارا کچھ. یہ بٹن آپ یہاں سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں. یہ ساری چیزیں آپ کو کافی چیزیں اس کے اندر اپلیکیشن کے اندر موجود ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. تو جس کو اچھا لگے وہ کمنٹ میں مجھے جو ہے نا وہ لازمی بتائیں. اور اگر اس میں کوئی اور ایشو آپ کو سامنے نظر آتا ہو تو وہ مجھ سے جو ہے نا وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. میرے ای میل ایڈریس سے پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو ای میل ایڈریس کا جواب فوری دوں گا. اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کو مزید جو ہے نا وہ نالج فراہم کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.